سب سے زیادہ پوچھا جانے والا بہت اہم ہے آج کا سوال، کیا انشورنس پالیسی میں سود کا عنصر پایا جاتا ہے؟ مذہب جس عمل کو گناہ یا ثواب قرار دیتا ہے وہ اس عمل کی وضاحت اور صورتیں بھی بتاتا ہے۔ بے شک دین اسلام میں سود حرام ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ سود میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے، اور سود کی وضاحت میں 3 شکلیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اصل زر پہ اضافی رقم کی شرح مقرر ہوگی۔ نمبر 2، اس میں جبر کا عنصر ہوگا۔ نمبر 3، اس میں کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ مندرجہ بالا صورتوں میں ساری یا ایک بھی صورت نظر آئے تو یہ سود ہو جائے گا جو کہ حرام ہے۔ آئیے مندرجہ بالا تینوں صورتیں لے کر ہم اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان میں آتے ہیں کہ بیمہ زندگی کے کاروبار میں ان صورتوں میں سے کوئی صورت ہے۔ نمبر 1، کیا یہاں بونس یا منافع کی شرح مقرر ہے؟ نہیں۔ 1972 میں جب ادارہ بنا تو 22 روپے فی 1000 زر بیمہ بونس تھا، آج وہی بونس 50 روپے فی 1000 زر بیمہ ہے۔ کسی بھی بیمہ پالیسی میں بونس کی شرح مقرر نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا بیمہ زندگی کے کاروبار میں کسی کے ساتھ جبر ہو رہا ہے؟ ادارے کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہرگز نہیں، کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ نمبر 3، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ نہیں، بیمہ زندگی کے کاروبار میں منافع کی شرح مقرر نہیں، کسی کی مجبوری سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ سود کی مذہبی حوالے سے 3 صورتوں میں ایک صورت بھی بیمہ زندگی کے کاروبار میں نظر نہیں آتی، اس لیے بیمہ زندگی سود سے پاک کاروبار ہے۔ جس سود کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اس میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ ایک شخص امیر سے امیر تر اور دوسرا غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا اور یہودی ساہوکاروں کے چنگل اور شکنجے میں مکمل طور پر پھنس جاتا تھا، اور معیشت پر انہی ساہوکاروں کی اجارہ داری تھی، جس کی وجہ سے 2 طبقات جنم لے رہے تھے۔ مساوات اور پیسے کی منصفانہ تقسیم نہیں تھی، رقم کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو رہا تھا، جو کہ اسلام کے بنیادی تصورات ہمدردی، بھائی چارہ، اخوت، مساوات، عدل و انصاف، پیار و محبت، خدمت کے یکسر خلاف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں معیشت اور اس کے پرانے نظام کو بدلا، لوگوں کو یہودی ساہوکاروں کے چنگل سے آزاد کرایا، ان کی قوت خرید، ان کی مالی حالات اور استطاعت کو بہتر کرنے کے لیے متبادل کے طور پر انشورنس کی طرح ایک فلاحی معاشی نظام متعارف کرایا۔ انشورنس میں ہر کوئی اپنی مرضی اور پسند اور ضرورت کے تحت انشورنس خریدتا ہے، اس کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، اور نہ انشورنس خریدنے سے وہ غریب ہوتا ہے اور نہ انشورنس کا ادارہ۔ یہ تو مستقبل کے لیے منصوبہ بندی ہے، اور مستقبل کے لیے سوچنا، منصوبہ بندی کرنا اور بچوں کے لیے بہتر سوچنا اور خوشحالی کا خواب دیکھنا اسلام سے متصادات نہیں ہے۔ جناب، سود وہاں ہوتا ہے جہاں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے 1 لاکھ روپے اپنی ضرورت کی خاطر مانگ لیتا ہوں، آپ رقم دیتے تو ہیں لیکن اس شرط پر کہ 1 ماہ کے بعد میں 1,10,000 روپے واپس کروں گا۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں مجبور ہوں، لیکن جب آپ مجھ سے 1,10,000 روپے واپس لیں گے اس میں 10,000 روپے سود ہوں گے، لیکن دوسری صورت میں اگر میں بخوشی آپ کو کچھ رقم اصل زر کے علاوہ دوں گا تو وہ سود نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پوری رقم یکمشت ادا کی جائے، جبکہ یہاں پر آپ اپنی رقم ایک ساتھ میں ادا کرتے ہیں، اور آپ اپنی مرضی سے اسٹیٹ لائف کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ آپ کی دی ہوئی رقم سے ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں جس کا منافع آپ کو دیا جاتا ہے۔ ہوپس رے یوٹیوب چینل میں آپ سے ملاقات رہے گی۔ اللہ حافظ۔